چاہنے والوں میں سے تھے۔ ان کو ان کے درباری جو یزید کے جاسوس تھے، انہوں نے کئی بار کہا نعمان بن بشیر کو کہ آپ دیکھ نہیں رہے کیسے لوگ بیعت کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کی باتوں پر کان نہیں دھرا، بیعت کرنے دیا۔ اس کے بعد یزید کے جاسوسوں نے یزید تک ایک خبر پہنچا دی کہ یہاں پر ایسے حالات شروع ہیں، اور آپ کے جو گورنر نعمان بن بشیر وہ ڈھیل دے رہے ہیں، ان پر سختی نہیں کر رہے ہیں۔ اب وہ عمارہ بن عقبہ اور عمر بن سعد نے بھی اسی مضمون کا خطوط یزید کو لکھے۔ یہاں پر آپ ایک بات دیکھیں گے کہ جتنے آپ کو نام ملیں گے سب مسلم نام ملیں گے، عمارہ بن عقبہ، عمر بن سعد، سب ایسی نام۔ جب یہ خط یزید کے پاس پہنچا تو وہ بہت غصہ ہوا، اور پھر اس نے کیا کیا کہ نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ اب جو لوگ یزید کو یہ کہتے ہیں کہ وہ امام علی مقام کی شہادت میں شریک نہیں تھا، اس نے نہیں کیا، وہ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا، عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کرنے والا کون؟ حاکم تو وہی تھا۔ اب کوئی بادشاہ ہے، وہ اپنے ملک میں بیٹھا ہے، اب اس کے انتظام میں کئی صوبے آتے ہیں، مثال کے طور پر مہاراشٹر ہو گیا، ایم پی ہو گیا، ایسے کئی سارے صوبے آتے ہیں۔ اب اس کے الگ الگ سی ایم بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ حکم دے رہا ہے اپنے سی ایمز کو، اپنے گورنر کو کہ جاؤ وہاں پر ایسا ظلم کرو۔ تو کہ ذمہ دار صرف سی ایم رہیں گا یا وہاں کا گورنر رہیں گا؟ حکم دینے والا بادشاہ بھی تو ذمہ دار ہے، سب سے زیادہ وہی ذمہ دار۔ اگر وہ حکم نہیں دیتا تو پھر کہاں سے کچھ ہوتا؟ وہی ذمہ دار ہے زیادہ۔ تو جو اس کو الگ مان، وہ تو وہاں تھا، وہ عبید اللہ ابن زیاد۔ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنانے والا کون؟ اب وہ عبید اللہ ابن زیاد وہ بہت چال باز تھا، اس نے وہاں کے سارے حالات معلوم کر لیے کوفہ کے، کہ لوگ امام علی مقام کے راستے میں بیٹھے ہوئے، مدینہ کے راستے میں تکتے ہوئے کہ امام علی مقام آئیں گے اور ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اب اس نے کیا کیا، امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام جو اونٹنی استعمال کرتے تھے جو رنگ کی، اس نے وہ اونٹنی لی، جیسا حضرت امام علی مقام جو جوڑا پہنا کرتے تھے کپڑوں کا، ویسا جوڑا لیا شال کا، اور مدینہ کے راستے سے اپنا قافلہ ڈالا کوفہ آنے کے لیے، کہ لوگوں کو یہ لگے کہ امام علی مقام آ رہے ہیں کر کے۔ اب اس نے مدینہ کے راستے سے اپنا سواری ڈالا اس کے قافلے کو، اور پھر کوفہ کے اندر داخل ہوا۔ اب لوگ عقیدت سے کھڑے ہو گئے کہ مدینہ، اب امام حسین کے آنے کی خبر تھی کہ آ رہے ہیں کر کے، اب لوگوں کو لگ آ گئے ہیں کر کے، لوگ کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے کہ امام حسین آ گئے، امام حسین آ گئے کر کے۔ اور پھر وہ دھیرے دھیرے بغیر کوئی آواز دیے لوگوں کو چپکے سے دیکھتا ہوا گورنر ہاؤس کی طرف، اپنے قلعے کی طرف جانے لگا۔ اور جب قلعے کے دروازے پر پہنچا تو اس کے ساتھی نے اعلان کیا کہ راستہ چھوڑ دو، یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ اب لوگوں نے جب یہ سنا، اس کا ظلم بھی مشہور تھا، لوگوں نے سنا اور مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ صبح ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کیا ہے، لوگوں، امیر المؤمنین یزید نے مجھے کوفہ کا گورنر بنایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ مطیع و فرما بردار لوگوں کے ساتھ میں بھلائی کروں اور نافرمانوں کے ساتھ سختی کروں۔ کان کھول کر سن لو، میں یزید کے اس حکم پر سختی سے عمل کروں گا، فرما برداروں سے کے ساتھ اچھے سے پیش آؤں گا اور نافرمانوں کے لیے میری تلوار ہے۔ تم لوگ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی جانوں پر رحم کرو۔ اس تقریر کے بعد ابن زیاد نے ہر قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں کو گرفتار کر لیا
اور ان سے تحریری ضمانت لی کہ تم اور تمہارے قبیلے کے لوگ کسی مخالف کو اپنے یہاں پناہ نہیں دوں گے، اگر کسی نے پناہ دے رکھی ہے تو اسے پیش کریں گا، جو ایسا نہیں کرے گا ہم اسے قتل کر کے اس سے دروازے پر لٹکا دیں گے اور اس کے خاندان کو بھی مار ڈالیں گے۔ اس نے جو قبیلے تھے کوفہ میں آباد، وہ قبیلوں کے بڑے بڑے سرداروں کو اس نے قید کر لیا، اور پھر ان سے کہا کہ اگر تم نے اپنے قبیلے میں کسی یزید کے مخالف کو پناہ دی تو میں تم کو اور تمہارے خاندان والوں کو مار دوں گا۔ ابن زیاد کے یہ عمل کے بعد پورے کوفہ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ حضرت مسلم، امام مسلم مختار بن ابو عبیدہ کے مکان پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اس لیے اب آپ نے وہاں قیام فرمانا مناسب نہ سمجھا اور رات کی تاریکی محب اہل بیت ہانی بن عروہ کے مکان پر منتقل ہو گئے، جو قبیلہ مزحج کے سردار تھے۔ ہانی نے آپ کو ایک محفوظ کمرے میں چھپا کے رکھا اور سوائے مخصوص و معتمد لوگوں کے دوسروں کے اس راز سے مطلع نہ کیا۔ ابن زیاد کو حضرت امام مسلم کی تلاش تھی، مگر کوشش کے باوجود وہ ان کی قیام گاہ کا پتہ نہ لگا سکا۔ آخر اس نے اپنے شامی غلام معقل کو 3000 درہم دے کر سراغ کے لیے مقرر کیا کہ وہ خفیہ طور پر کسی نہ کس طرح حضرت مسلم کا پتہ چلائے۔ غلام سیدھا جامع مسجد پہنچا۔ اتفاق سے اس وقت ایک محب اہل بیت مسلم بن اوسجہ اسدی مسجد کے گوشے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ ابن زیاد کا جو جاسوس تھا اس نے وہ مسجد میں بیٹھ گیا اور دیر تک حضرت مسلم بن اوسجہ کو دیکھتے رہا، اور پھر جب ان کی نماز ہوئی تو ان کے پاس گیا اور کہا میں ملک شام کا رہنے والا ہوں اور اللہ کے فضل سے اہل بیت نبوت کا دوست ہوں۔ ابن زیاد کا جاسوس گیا اور کیا کہا کہ میں شام کا ہوں، ملک شام کا اہل بیت کا دوست ہوں۔ معلوم ہوا کہ اس خاندان کے کوئی بزرگ کوفہ تشریف لائے ہیں، یہ 3000 درہم میرے پاس ہے کہ آپ ان کا پتہ بتا سکتے ہیں تاکہ یہ رقم میں ان کی خدمت میں نظر کر دوں۔ مسلم اسدی نے کہا مسجد میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، تم مجھی سے کیوں ان کے بارے میں دریافت کر رہے ہو؟ تو غلام جو جاسوس تھا اس نے کہا کہ میں نے آپ کے چہرے پر خیر و برکت کے آثار دیکھے ہیں اور ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ضرور اہل بیت رسول کے دوستوں میں سے ہیں۔ اس نے چال چلی اور اس میں کامیاب ہو گیا، اس کے فریب میں آ گئے، اور پھر اس نے کہا ہاں تم نے مجھے خوب پہچانا، میں تمہارے بھائیوں میں سے ایک ہوں۔ وہ جاسوس کی جاسوسی میں فریب میں آ گئے ہو، اور پھر اس کو لے کر حضرت امام مسلم کے پاس چلے گئے۔ اب وہ غلام نے کیا کیا، روزانہ امام مسلم کی خدمت میں آتا، کچھ پیش کرتا اور دن بھر کے جو حالات ہوتے وہ جا کر سارے عبید اللہ ابن زیاد کو سنا دیتا۔ اب ہانی جن کے قبیلے میں تھے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہانی کے ابن زیاد سے پرانے تعلقات ہیں، مگر کہیں ابن زیاد کو بھنک نہ مل گئی ہو کہ حضرت مسلم ہمارے یہاں مقیم ہے، اس ڈر سے اس سے ملاقات کو جانے سے پرہیز کرتے تھے اور بیماری کا بہانہ کر کے گھر بیٹھ گئے تھے۔ ابن زیاد نے ہانی کے پاس ملاقات کا پیغام بھیجا، ہانی نے کوئی خطرہ نہیں محسوس کیا، اس لیے وہ اکیلے ابن زیاد کے پاس چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو ابن زیاد کو بدلا ہوا پایا، غصے میں دیکھا، تو ہانی نے اس کے بعد اس نے غصے سے کہا، ابن زیاد نے، ہانی تم امیر المومنین یزید کے خلاف اپنے گھر کو سازشوں کا اڈا بنائے ہوئے ہو، تم مسلم بن عقیل کو بلا کر اپنے گھر میں چھپائے ہو، ان کے لیے ہتھیار جمع کرتے ہو، اپنے محلے میں ان کے لیے آدمی اکٹھا کر رہے ہو اور سمجھتے ہوئے بات مجھ سے چھپی رہیں گی۔ ہانی نے اس باتوں سے انکار کیا، لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد نے غلام کو پیش کیا جاسوس کو تو ہانی پھر کوئی بات نہ کر سکے، انکار کی گنجائش نہ رہی۔ پھر ہانی نے کہا کہ مسلم بن عقیل میرے یہاں خود آ گئے، میں نے نہیں بلایا، اگر تم کہتے ہو تو میں ان کو اپنے قبیلے سے نکال دیتا ہوں، وہ کہیں اور چلے جائیں گے، کہ مجھے اتنی مہلت دو کہ میں جا کر مسلم بن عقیل سے بول دوں کہ آپ میرے قبیلے سے چلے جائیے۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتے جب تک ان کو میرے پاس لے کر نہ آؤ۔ تو ہانی نے کہا میں اپنے مہمان کو تمہارے سپرد نہیں کروں گا، چاہے میں قتل ہی کیوں نہ ہو جاؤں۔
اور پھر جب بات زیادہ بڑھی تو وہاں ہانی پر زیادتی ہوئی، ہانی کو وہاں زخمی کیا گیا، ان کا سارا بدن خون سے لت پت ہو گیا، اور پھر ہانی کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ شہر میں کوفہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ ہانی قتل کر دیے گئے، افواہ پھیل گئی۔ اس افواہ کو سنتے ہی عمر بن حجاج جو ہانی کے نسبتی بھائی تھے، کئی ہزار ہتھیار بند سواروں کو لے کر گورنر ہاؤس کو گھیر لیا۔ عمر بن حجاج نے پکار کر کہا، میں عمر بن حجاج ہوں اور میرے ساتھ قبیلہ مزحج کے ہزاروں سوار ہیں، ہم نے اطاعت سے روگردانی نہیں کی ہے، ہمارے سردار کو قتل کر دیا گیا ہے، ہم اس کا انتقام لیں گے۔ پھر انتقام کا شور بلند ہوا۔ ابن زیاد اس صورت سے گھبرا گیا۔ اس نے قاضی شرعی سے کہا کہ آپ پہلے ہانی کو دیکھ لیجئے، پھر اس کے قبیلے والوں سے کہیے کہ ہانی زندہ ہے، ان کے قتل کی افواہ غلط ہے۔ ہانی اپنے قبیلے کے لوگوں کی آواز سن رہے تھے۔ قاضی شرعی جب ان کے پاس گئے تو ہانی نے ان سے کہا، میرے قبیلے والوں سے میرا حال بتا کر کہہ دیجئے کہ اس وقت اگر 10 آدمی بھی اندر آ جائے تو میں یقیناً چھوٹ جاؤں گا۔ قاضی صاحب جب باہر نکلے تو ابن زیاد کا جاسوس حمید بن بکر اسدی اس کے ساتھ ہو گیا، اس لیے وہ قاضی شرعی نے ہانی کا حال بیان نہیں کر سکے کہ ابن زیاد کا جاسوس لگا ہوا تھا، اور کہا کہ بعض مصلحتوں کی بنا پر ہانی کو نظر بند کیا گیا ہے، ان کے قتل کی افواہ غلط ہے۔ جب ان لوگوں کو یہ معلوم ہوا ان کے قبیلے والوں کو تو وہ اپنے قبیلے واپس چلے گئے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم یہ خبر پا کر برآمد ہوئے اور آپ نے اپنے متوسلین کو ندا دی، جوق در جوق آدمی آنے شروع ہوئے اور 40,000 کی جمعیت آپ کے ساتھ قرص شاہی کا احاطہ کر لیا۔ امام مسلم کو جب ہانی کی خبر ملی تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا تو لوگ آپ کے ساتھ آ گئے، تقریباً 40,000 لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے، اور آپ نے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا۔ اب یہ تھا کہ اگر آپ حملہ کرتے تو قلعہ فتح ہو جاتا اور ابن زیاد گرفتار ہو جاتا، اور یہی لشکر پھر آگے بڑھ کر شامیوں کو بھی ختم کر دیتا، یزید کی حکومت پر حملہ کر دیتا۔ لیکن امام مسلم نے حملے کا حکم نہیں دیا، اور آپ نے باتوں سے، یعنی کہ صلح ہو جائے، آپس میں خون نہ بہے، اس لیے آپ نے صلح کی صورت پیدا کرنے کے لیے وہاں پیغام بھیجا گورنر ہاؤس کہ بات چیت کر کے مسئلے کا حل نکال لو۔ اب جو امام عالی مقام کو حملہ کرنے والا باغی نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں، وہ دیکھے کہ امام مسلم کے پاس طاقت ہونے کے بعد آپ نے صلح کا راستہ اختیار کیا۔ اگر آپ چاہتے تو حملہ کر کے فتح کر لیتے قلعہ۔ ابن زیاد کو اس سے موقع مل گیا، اس صلح کا جو وقت اس کو ملا اس سے موقع مل گیا، تو اس نے کوفہ کے بڑے بڑے رئیسوں، عمراؤں کو اور سرداروں کو قید کر لیا، اور جو امام مسلم کے ساتھ تمام لوگ جمع ہوئے تھے، ان کے جو قریبی رشتہ دار، یہ جو کچھ تھے سردار، جن کے ماتحت، جن کے زیر نگرانی، جن کی فوج ہوا کرتی تھی، ایسے بڑے بڑے لوگوں کو اس نے گرفتار کر لیا، اور پھر ان کو قلعے پر چڑھایا تلوار ساتھ میں لے کر، اور ان سے کہا اگر تم نے تمہارے لوگوں کو واپس جانے کے لیے نہیں کہا، مسلم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، تو میں تم کو قتل کر دوں گا۔ تو وہ لوگوں نے اپنی جان کے ڈر سے، جو حضرت امام مسلم کے ساتھ لوگ آئے تھے، ان کو دہائی دے کر، اپنی جان کی، خاندان کی دہائی دے کر، اور یہ کہا کہ اگر تم نے امام مسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا تو ابن زیاد، یزید تمہارے خاندان، گھر بار، اہل و عیال کو سب کو ختم کر دے گا۔ بہت دہائیاں دے کر جو امام مسلم کے ساتھ لوگ تھے ان کو واپس جانے کے لیے مجبور کیا۔ پھر معاملہ یہ آیا کہ جب امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے مغرب کی نماز پڑھی تو آپ کے ساتھ صرف 500 لوگ رہ گئے تھے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو 500 میں سے ایک بھی نہیں بچا تھا، سب چلے گئے تھے، اکیلے آپ تنہا رہ گئے تھے۔ پھر کوفی لا یوفی، قابل اعتبار کوفہ والے نہیں تھے،
40,000 جمع ہوئے اور جان کے ڈر سے، اہل و عیال کے ڈر سے اہل بیت کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اور پھر حضرت امام مسلم اس کوفہ میں اکیلے تنہا رہ گئے۔ آپ کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلتا تھا کوفے کا، آپ تنہا کوفہ میں رہتے۔ آپ کو بار بار یہ یاد ستاتی کہ میں نے امام عالی مقام حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ آپ آ جائیے، یہاں کے حالات بہتر ہے۔ اب آپ نکل گئے ہوں گے، اب خط پہنچانے کا دوسرا انتظام بھی نہیں کوئی، کہ سب راستے آپ کے لیے بند، فوج تعینات کے باہر نہیں جا سکتے، گھروں کے دروازے بند۔ حضرت امام مسلم اسی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھومنے لگے تو ایک عورت جس کا نام طوعہ تھا وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے اس سے پانی مانگا، اس نے پانی دی۔ آپ پانی جب پی لیے تو وہیں بیٹھے رہے۔ تو عورت نے کہا کہ آپ پانی پی لیے، اب چلے جائیے۔ تو آپ نے کہا میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے، میں اس شہر میں تنہا ہوں۔ اور اس سے کہا کیا تم مجھے پناہ دے سکتی ہو؟ میں تم کو بدلے میں اللہ اور اس کے رسول سے اس کا بہترین بدلہ عطا دلواؤں گا حشر میں۔ عورت نے حیران ہو کر کہا آپ کون ہیں اور واقعہ کیا ہے؟ فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں، کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی، مجھ سے مدد کا وعدہ کیا اور سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا مسلم آپ ہی ہیں؟ فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ آپ کو مکان کے اندر لے گئی اور ایک اچھے کمرے میں آپ کے لیے بستر بچھایا اور کھانا آپ کے سامنے پیش کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خاتون کا لڑکا گھر آیا اور اس نے اپنی ماں کو کمرے میں کھانا لے جاتے ہوئے، بستر لے جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ وہاں کون آیا ہے؟ تو پہلے تو ماں نے چھپایا، لیکن پھر بعد میں کہا کسی سے کہنا مت، ہمارے گھر اہل بیت کے ایک فرد حضرت امام مسلم آئے ہوئے ہیں۔ وہ لڑکا شرابی اور آوارہ قسم کا تھا۔ ابن زیاد نے انعام کا لالچ دے رکھا تھا کہ جو امام مسلم کو پکڑ کے لائیں گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ اس نے انعام کی لالچ میں ابن زیاد کو خبر پہنچا دی کہ امام مسلم ہمارے گھر پہ ہیں۔ اور پھر محمد بن اشعث کی سرکردگی میں فوج کا ایک دستہ مسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو امام مسلم سمجھ گئے کہ میری گرفتاری کے لیے لوگ آ گئے ہیں۔ آپ نے تلوار لے کر فوراً کمرے سے باہر نکل پڑے۔ اتنے میں فوج گھر کے اندر پہنچ گئی تھی۔ آپ نے ایسا سخت حملہ کیا کہ سب کو نکال کر گھر سے باہر کر دیا۔ وہ لوگ پھر اندر گھس گئے۔ آپ نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ آپ میں اور بکیر بن حمران احمری میں تلوار چلنے لگی۔ اس نے آپ کے چہرے پر ایسی تلوار ماری کہ آپ کے اوپر کا ہونٹ کٹ گیا، نیچے کا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا اور آپ کے سر پر زخم لگا۔ جب دشمنوں کو یقین ہو گیا کہ تلواروں کے ذریعے ان پر قابو پانا مشکل ہے تو چھت پر چڑھ کر پتھر برسانے لگے، اور جب آپ پتھروں کی مار لگنے سے اور خون زیادہ بہنے سے کمزور ہو گئے تو پھر آپ گھر کے باہر آ کر لڑنے لگے۔ آپ زیادہ خون بہنے سے کمزور ہو گئے تھے، آپ بیٹھ بار بار جا رہے تھے۔ تو جو ساتھ میں آج جس نے دستہ لے کر آیا تھا، جو سالار تھا اشعث، اس نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم آپ کو امان دلوا دیں گے ابن زیاد سے۔ تو آپ نے پھر تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے تلوار چھین لی تو آپ نے کہا تم نے تلوار چھین کر اپنی بات سے غداری کی، جھوٹ بولا ہے تم نے۔ اور پھر امام مسلم کو ابن زیاد کے محل لے جایا گیا۔ اور پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو کسی نے کہا آپ اپنی جان کے ڈر سے رو رہے ہیں، تو کہا مجھے اپنی جان کا ہرگز ڈر نہیں،
میں امام حسین کے لیے رو رہا ہوں کہ وہ اب نکل گئے ہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، ان کا کیا ہوگا۔ اور پھر جب حضرت مسلم گورنر ہاؤس کے دروازے پر پہنچے تو وہاں بہت سے لوگ اندر جانے کی اجازت کے انتظار میں موجود تھے، اور ایک گھڑا ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا دروازے کے قریب رکھا ہوا تھا۔ آپ پیاسے تھے، آپ نے فرمایا مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ مسلم بن عمر باہلی خبیث نے کہا کہ اس میں سے ایک بوند بھی تم کو نہیں ملیں گی، مگر عمارہ بن عقبہ نے اپنے غلام سے کہا کہ مسلم کو پانی پلا دو۔ جب وہ کٹورے میں پانی بھر کر لایا، آپ نے پینا چاہا تو جو منہ سے خون جاری تھا وہ سارا پانی میں مل گیا، اور پھر آپ وہ پانی نہیں پی سکے۔ اتنی دیر میں ابن زیاد کا آدمی آپ کو لینے کے لیے آ گیا۔ جب آپ ابن زیاد کے پاس پہنچے تو دستور کے مطابق آپ نے اس کو سلام نہیں کیا، اور پھر ابن زیاد نے کہا اب تم بچ نہیں سکتے، قتل کر دیے جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا واقعی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو فرمایا مجھے اتنا موقع دو کہ میں کچھ وصیت کر دوں۔ کہا ہاں وصیت کر دو۔ تو مسلم لوگوں پر نگاہ ڈالی تو ابن سعد نظر آیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم قریش خاندان کے آدمی ہوں، میں تم سے کچھ راز کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، انہیں تنہائی میں سن لو۔ حکومت کا چاپلوس سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ ابن زیاد وہی ہے، ابن سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعد۔ اب آپ نے اس کو، قریشی تھا، مکہ اور مدینہ کا رہنے والا، اس کو بلایا اور کچھ اس کو بات کہنی، اپنی بات کہی۔ پہلے تو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے کوفہ میں فلاں شخص سے 700 درہم قرض لیا ہے، تم اس کو ادا کر دینا، اور دوسری بات یہ کہ قتل کے بعد میری لاش کو دفن کر دینا۔ تیسرے، حضرت امام حسین کے پاس کسی کو بھیج کر میرے واقعے کی اطلاع کر دینا تاکہ وہ واپس چلے جائے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ابن سعد سے راز کے طور پر کہی تھی، مگر وہ بدبخت نے ساری بات ابن زیاد سے کہہ دی۔ پھر ان وصیتوں کو جاری کرنے کے بارے میں اسے دریافت کیا۔ ابن زیاد نے کہا قرض کی ادائیگی کے بارے میں تمہارا اختیار ہے، چاہو تو ادا کر دو، اور حسین کے متعلق یہ ہے کہ اگر وہ میری طرف آئے تو ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں، اور اگر آئے تو ہم انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، اور مسلم کی لاش کے بارے میں ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے کہ جس شخص نے ہماری مخالفت کی اور لوگوں میں اس قدر انتشار پیدا کیا، اس کی لاش کسی رعایت کی مستحق نہیں۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ لاش کے متعلق اس نے کہا کہ قتل کے بعد ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، تم جو چاہو کر لو۔ اب امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنا سمجھ کر کہا کہ کچھ وصیتوں پر عمل کر لیں گا، لیکن اس نے ساری بات ابن زیاد کو جا کر پہنچا دی۔ اس کے بعد حضرت مسلم اور ابن زیاد میں جو گفتگو ہوئی وہ خاص طور پر قابل توجہ ہے، اس لیے کہ اس سے حضرت مسلم اور ان کو بھیجنے والے حضرت امام عالی مقام کے موقف کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے، اور صاف طور پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان پر جو بغاوت کا الزام لگایا جاتا ہے وہ سراسر باطل اور غلط ہے۔ وصیت کے متعلق ابن سعد کو جواب دینے کے بعد ابن زیاد نے حضرت مسلم سے کہا ابن عقیل سب لوگ یہاں متحد ہو کر امن کے ساتھ رہتے تھے اور سب یک زبان تھے، تم یہاں اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو پریشان کرو، ان میں تفرقہ ڈالو اور آپس میں فساد کراؤ تاکہ ایک جماعت دوسری جماعت پر حملہ کرے، خونریزی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میں اس لیے نہیں آیا تھا، بلکہ کوفہ کے لوگوں نے بتایا کہ تیرے باپ نے یہاں کے نیک لوگوں کو قتل کیا، ان کا خون بہایا اور اسلام کا طریقہ چھوڑ کر ان کے ساتھ قیصر و کسریٰ کی طرح پیش آئے، تو ہم اس لیے آئے کہ ان کے غلط عادات و اطوار کی اصلاح کریں اور ان کو عدل و انصاف اور تعلیمات قرآن کی دعوت دے۔ ابن زیاد خبیث نے کہا او بدکار، نعوذ باللہ من ذالک، اس نے آپ کو برا بھلا کہا، اور امام مسلم نے کہا تو کذاب ابن کذاب ہے، واللہ خدا خوب جانتا ہے تو جھوٹا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا شراب تو وہ پیے گا جو بے گناہ مسلمانوں کا خون پیا کرتا ہے،
خدا تعالیٰ نے جس کا قتل حرام کیا اسے قتل کرتا ہے، جس نے کوئی خون نہیں بہایا اس کا خون بہاتا ہے۔ اور امام مسلم نے جب اس سے بات کی، تکرار کی، تو ابن زیاد جھلا اٹھا، آپ کے والد حضرت عقیل اور حضرت علی اور حضرت امام حسین کو گالیاں دینے لگا تو آپ خاموش ہو گئے۔ اب ظالم ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام مسلم کو محل کی چھت پر لے جاؤ اور ان کو قتل کر کے ان کے جسم کو سر کے ساتھ زمین پر پھینک دو۔ آپ نے ابن اشعث کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تو نے مجھے امان نہ دی ہوتی تو خدا کی قسم میں اس طرح اپنے آپ کو حوالے نہ کرتا۔ اب مجھ کو بچانے کے لیے اپنی تلوار اٹھا اور بری الذمہ ہو، مگر وہ بالکل خاموش رہا۔ پھر آپ نے ابن زیاد سے کہا اگر ہمارے اور تمہارے درمیان کچھ بھی قرابت ہوتی، یعنی تیرا باپ زیاد ابو سفیان کی صلب سے ہوتا تو مجھے تو قتل نہ کرتا۔ اور پھر امام مسلم کو محل کی فصیل پر لے جا کر شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 3 ذی الحج 60 ہجری کا ہے۔ امام مسلم کی شہادت کے بعد کوفہ والوں پر خوف و ہراس چھا گئی، لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ اور پھر امام مسلم کے جو دونوں فرزند رہے محمد و ابراہیم، وہ اتنے بڑے شہر کوفہ میں اکیلے رہ گئے، بے یار و مددگار۔ اب ان کی شہادت کا واقعہ انشاءاللہ ہم کل سماعت کریں گے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی نبیک خیر خلق کلہم۔